بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان اور آپ یوٹیوب دیکھ رہے ہیں۔ یورپ کی طرف سے ڈرون اٹیکس کیے گئے جو یوکرین نے کیے اور رشیا کو بڑا بھاری نقصان پہنچا، لیکن آج بھی رشیا کے تاس نیوز ایجنسی کی میں بات کر رہا ہوں، اس پر خبر ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم گھبرانے والے نہیں ہیں اور چائنا اور رشیا کے اتحاد کو کوئی نہیں توڑ سکتا، اور ایون امریکہ اگر کوئی لالچ بھی دیتا ہے کسی کو، اس کے باوجود بھی رشیا اور چائنا کا اتحاد برقرار رہے گا۔ یہ تو ہے جی چائنا اور رشیا کی صورتحال۔ چائنا اور نارتھ کوریا، ان کا بھی بہت زبردست اتحاد ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے، لیکن اس اتحاد کے پیچھے جو یورپ کا جو کردار ہے اس کے بارے میں رشین پیپل اینڈ رشین گورنمنٹ، رشین آفیشلز اور وزیر خارجہ خود صدر پیوٹن وہ خوش نہیں ہیں۔ انہوں نے مذاکرات سے ہاتھ نہیں کھینچے اور استنبول میں مذاکرات جاری ہیں، لیکن کسی نتیجے پر ابھی تک نہیں پہنچے ہیں کوئی بھی سائڈ۔ انڈیا میں آوازیں اٹھ رہی ہیں جناب مودی صاحب کے خلاف، اور امت شاہ نے جو بیان دیا ہے مسلمانوں کے خلاف، اقلیتوں، وہ تو ہمیشہ سے اقلیتوں کے خلاف تھے۔ بھائی آپ کو اتنا صدمہ پہنچا اس جنگ کا، اتنی تکلیف آپ کو پہنچ چکی ہے کہ آپ کا جو اسٹار اداکار ہے امیتابھ بچن وہ بیمار ہو گیا، اس کو نیورو ڈس آرڈر، آٹو امیون ڈس آرڈر ہو گیا ہے، پرابلم ہو گیا اس کو۔ وہ بیچارے کو دو نظر آتے ہیں۔ ایک وقت میں بڑا ہی واز اے ویری پاپولر ایکٹر، سب لوگ پسند کرتے تھے ان کو، بڑی ان کی بڑی بلاک بسٹرز فلمیں ہیں، بڑے جو ہیں کام کیے انہوں نے مختلف ٹاپکس پر، قابل قدر اداکاری اس نے کی ہے۔ لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب وہ مڈ 80s میں مسلمانوں کے خلاف یہ امیتابھ بچن اور بال ٹھاکرے نے مل کر گند کیا تھا، دہشت گردی کی تھی، تو وہاں پہ مستان شاہ اور دلیپ کمار نے مل کر ان کا مقابلہ کیا تھا۔ وہاں کے مسلمان ڈرے ہوئے نہیں ہیں، بس ان کو اسلحہ چاہیے، ہتھیار چاہیے، وہاں کے سکھوں کو ہتھیار چاہیے، وہاں کے کرسچنس کو ہتھیار چاہیے۔ جس دن وہ مل جائیں گے وہ پھر آپ کی اینٹ سیٹ بجا دیں گے، جو کہ آپ بلوچستان میں کر رہے ہیں۔ نہیں کیا جانا چاہیے یہ کام۔ میوچل لیونگز میں، کمیونٹی لیونگ میں، میوچل لیونگز میں، نیبرہڈ لیونگز میں ہمسائے کا جو کردار ہوتا ہے بہت ہی قابل احترام ہوتا ہے، خواہ وہ آپ کسی محلے میں رہ رہے ہوں، شہر میں رہ رہے ہوں، ملک میں رہ رہے ہوں تو، لیکن آپ کے یہاں ایسا نہیں ہے۔ تو پاکستان کا جو ڈٹرمنیشن ہے، فیصلہ ہے، ریزولو ہے کہ دہشت گردوں کو نہیں چھوڑنا ہے، اور اس سلسلے میں آپ کی تمام تر سازشیں طالبان کو پٹانے کی، طالبان کو وو کرنے کی، طالبان کو اپنے کیمپ میں ڈالنے کی، وہ ناکام ہو چکی ہیں۔ طالبان نے بالکل صحیح طور، کون سے طالبان؟ کابل میں جو حکمران طالبان، اب طالبان موجود ہیں کابل میں جن کی حکومت ہے، افغان طالبان ان کو کہہ سکتے ہیں، بالکل کہا جاتا ہے۔ یہ جو ٹی ٹی پی ہے، یہ اس نے بڑی کی ہے، اس کو بڑی صحیح وارننگ دی ہے اس نے، افغانستان کے طالبان نے، کہ پاکستان سے ہماری دوستی ہے، دوستی ہونے جا رہی ہے، بڑی اچھی اس کے اندر ریلیشن شپ آگے ڈیولپ ہوگی، لیکن آپ پاکستان کے خلاف کام نہیں کریں گے، یہ حرام ہے۔ ان کے علماء کرام کا یہ فتویٰ ہے کہ افغانستان سے کوئی بھی ایکٹیویٹی پاکستان کے خلاف کی جانی حرام ہے، کسی بھی شخص کو مارنا یا دھماکے کرنا وغیرہ وغیرہ۔ یہ بہت بڑی جیت ہے پاکستان کی۔ دوسری طرف میں عرض کرتا چلوں آپ کو کہ رشیا کسی وقت بھی اٹیک کر سکتا ہے، بڑے پیمانے پر۔ ابھی تو ڈرون سے چھوٹے اٹیک ہو رہے ہیں، یورپ پہ بھی حملہ کر سکتا ہے، وہ رکا ہوا ہے، اس کی اپنی کوئی اسٹریٹجی ہوگی۔ پاکستان نے بھی تو 2 دن برداشت کیا تھا نا ان کے راکٹس اور میزائل کو اور دھماکوں کو اور ایئر اٹیک کو، تو شاید رشیا کے جو پوٹن صاحب ہیں ان کی بھی کوئی اسٹریٹجی ہوگی کہ بھئی ہمیں حملہ کرنا ہے، حملے کا جواب دینا ہے۔ لگتا یہ ہے کہ اگر آپ نے پیوٹن کے ہاتھ نہیں روکے، پیوٹن کے ساتھ فوری طور پہ بڑے پیمانے پر مذاکرات، اور ایون نیٹو کا جو ایٹیچیوڈ ہے اور یورپین کمیشن، یورپین یونین کا، یہ کسی بھی طور پر، یہ ایون برطانیہ، لگتا یہ ہے کہ برطانیہ کے اوپر بھی حملہ کر سکتا ہے رشیا، بالکل کر سکتا ہے، وہ تیار ہے جنگ کے لیے۔ وہ تو کہتا ہے میں نیوکلیئر بھی کروں گا اگر میری سیکیورٹی، انٹیگریٹی، ساورنٹی کے اوپر ہوا۔ یہی پاکستان نے کہا تھا کہ اگر پاکستان کی سیکیورٹی، سولیڈیرٹی، انٹیگریٹی، ساورنٹی کے اوپر خطرہ ہوا تو ہم نیوکلیئر استعمال کریں گے، لیکن اس کی ضرورت نہیں پیش آئی، نوبت پیش نہیں آئی۔ جو مودی صاحب جو کچھ کر رہے ہیں ان کو اپنے معاملات کو ریویو کرنا ہوگا، ریزالو کرنا ہوگا۔ ویسے بھی انڈیا میں آپ کے خلاف دیکھیں نا، امت شاہ بولتا ہے مسلمانوں کے خلاف، بکواس کرتا ہے جو ان کا انٹیریئر منسٹر ہے۔ تو آپ کو بدلنا ہوگا جناب، مودی صاحب کو بدلنا ہوگا، آپ کے اپنے ایٹیچیوڈس کو بدلنا ہوگا۔ آپ کے میڈیا نے آپ کی جو ہے نا، آپ کی جی تنبیہ اتار دی، آپ ہی کی طبیعت سیٹ کر دی اس نے۔ یو اسٹینڈ نو ویئر۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارے بلاول صاحب وہاں پہنچے ہوئے ہیں اور پورا ڈیلیگیشن گیا ہوا ہے،
اور انہوں نے کہا کہ جی بیٹھ کے مذاکرات کیے جا سکتے ہیں، پانی کے مسئلے پہ بات کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کے پریزیڈنٹ سے بات کی ہے، سیکرٹری جنرل سے بھی کل بات ہوئی۔ لیکن میں اس بات سے بلاول صاحب کی متفق نہیں ہوں کہ جی ISI اور راؤ کو آپس میں بیٹھ کے بات چیت، کون سی راؤ اور کون سی یعنی مذاکرات راؤ سے کیے جا سکتے ہیں؟ راؤ تو پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہے۔ ہاں راؤ کو ختم کر دیں، پھر بات کرنے کو ہم تیار ہیں۔ ISI تو موجود ہے، رہی تھی، رہے گی، اور بھرپور پرفارمنس کے ساتھ رہے گی۔ کیوں نہیں وہاں پہ ہتھیار دے دیے جاتے؟ میں تو کہتا ہوں کہ جس دن وہاں پہ 20 کروڑ مسلمان اور یہ سکھ اور کرسچنز آرمڈ ہو گئے تو اس دن آپ کا یہ بلوچستان وغیرہ کا جو مداخلت ہے آپ کی سب نکل جائے گی، بڑھ جائے گی۔ تو یہ دو باتیں امیتابھ کے بارے میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں۔ تیسری بات آپ کی خدمت میں مجھے عرض کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ جناب آپ کے خلاف تو ٹرمپ صاحب بھی نہیں سنبھل رہے آپ سے۔ تو ٹرمپ نے ایلون مسک جو ٹویٹر کے مالک ہیں، ٹیسلا گروپ گاڑیوں کے مالک ہیں، الیکٹرانک وہیکل، اسٹیٹ آف دی آرٹ موسٹ ماڈرن، کہا کہ بھئی آپ مت جائیں تو اچھا ہے، یعنی انڈیا ٹیسلا گروپ نہ جائے تو اچھا ہے۔ ایلون مسک نے بات مان لی۔ پہلے چائنا نے کہا تھا کہ ایپل وہاں نہیں جائے گا۔ آپ نے پورے میڈیا کے ذریعے چائنا، امریکہ، ٹرمپ، پاکستان، ترکیہ، آذربائیجان، ان کے خلاف ایک محاذ کھڑا کیا ہوا ہے، اور یہ محاذ کسی بھی طور پر یہ آپ کو پے آف نہیں کر رہا، یہ تعلقات میں مزید خرابیاں پیدا کر رہا ہے۔ پاکستان سے تو خیر آپ کی دشمنی ہے، پیدائشی دشمنی ہے، اور پیدائشی دشمنی تو موت تک رہے گی، یہ بات طے ہے نا۔ پیدائشی دشمنی کے اندر جوانی میں یا بڑھاپے میں جا کر دوستیاں نہیں بدل جاتی، وہ موت تک رہے گی، اور موت کس کی واقع ہوگی یہ تو خدا جانتا ہے۔ آپ کا تو سر پھوڑے جانے کی ضرورت ہے، کیونکہ فار دا پیس اینڈ آرڈر وہاں پہ آپ وہی کام کر رہے ہیں جو ناتن یاہو وہاں کر رہا ہے، غزہ میں ان کے گھروں کو ڈھا رہے ہیں، مسمار کر رہے ہیں۔ پورے عالم اسلام میں قیادت نہیں ہے غزہ کے مسلمانوں کی کوئی مدد کر سکے۔ بڑے سے بڑے یہ جو خواب ہو پاکستان کا نیوکلیر سسٹم ہو، میزائل سسٹم ہو، یا پھر سعودی عربیہ کی اتنی بڑی الائڈ فورسز اور اسلامک فورسز وغیرہ وغیرہ ہوں، مصر ہو، انڈونیشیا جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ جا کر کھڑا ہو گیا، افسوسناک، بحرین کھڑا ہو گیا۔ جائیں نا مسلمانوں کی مدد کریں۔ آپ تو عرب کرتے تھے نا، جو عرب لیگ کے جی اندر ہے، فلسطین ہے اور لبنان ہے، جائیں اس کی مدد کریں۔ سوائے ایران کے کوئی نظر نہیں آتا آپ کو جو ان کے خلاف ہو۔ معصوم بچے مارے جا رہے ہیں، ہزاروں بچے، اور یہ جو ہارورڈ میں کل نعرے لگے ہیں، فری پیلسٹائن، فری پیلسٹائن، ہارورڈ میں لگ رہے ہیں نعرے۔ یہ ایک بہت بڑا سبق ہے۔ امریکن یونیورسٹیز میں بچوں نے نعرے لگائے فری پیلسٹائن، فلسطین کو آزاد کرو۔ یہ ظلم اور بربریت ہمیشہ نہیں چلے گی۔ یہی جو آج یہ بو رہے ہیں فصل نیتن یاہو اینڈ اسرائیل اینڈ امریکہ، یہ کل آپ کو یہ فصل کاٹنی ہوگی۔ اکنامک فرنٹ پہ آج جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے خدوخال سامنے آ رہے ہیں۔ 4.2% آف GDP کا انہوں نے ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا ہے، اور اس سال تو ٹارگٹ اچیو ہی نہیں کر سکے۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا اپنا ہے، IMF کا اپنا ہے۔ اینی وے لیٹ سی، 4.2 بہت چھوٹا رکھا ہوا ہے۔ اس سے لگتا ہے یہ کہ کنزرویٹو گروتھ کی بات ہو رہی ہے، اور پاکستان میں ٹیکسیشن کا پہلے بھی ایک بہت بڑا طوفان آیا تھا، اب پھر دفاع کے نام پر ٹیکسیشن کا وہ آئے گا۔ عمران کی بہن نے جو کہا ہے وہ اپنی جگہ آپ کے سامنے موجود ہے، کہ یہ جو تنویر صاحب نام کے جو امریکنز آئے تھے جس کو مرزا شاہ نے جیو پہ اتنا نمبر انٹرویو کیا، عمران نے کہا یار یہ تو اس کو میں نے ملنے سے انکار کر دیا تھا، اس سے کیا بات کرنی ہے؟ تو یہ تو نمائندے کسی اور کے ہیں، نمائندے کسی اور کے ہیں۔ مذاکرات کے لیے اوپن ہارٹلی آپ کو کام کرنا پڑے گا، بگ ہارٹ لے کر چلیں جناب، اسٹیبلشمنٹ کے ہوں گے، کیونکہ مسلم لیگ تو پارٹی ہے، انہوں نے تو آج تک الیکشن کمیشن نیا ریکانسٹیٹیوٹ نہیں کر سکے، جس کے اوپر اتنا شدید ہسٹری کے اندر جائے گا ان کا نام بہت بری طرح سے۔ تھینک یو ویری مچ جناب۔ سبسکرائب کیجئے ڈاکٹر عبدالوہاب خان آفیشیل کو، سبسکرائب کیجئے، پریس کیجئے آئیکن کو، بیل آئیکن کو، نوٹیفیکیشنز کے لیے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔ اسٹے بلیسڈ۔